نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قیامت کب آئے گی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ قیامت کا وقوع اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور خود جو حدیث جبرائیل کے نام سے معروف ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو گویا کہ ایگزیکٹ قیامت کا کیا وقت ہے وقوع کا، یہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ علامات ہیں قیامت کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر یہ احسان ہے کہ آپ نے قیامت کی دو طرح کی علامات بیان کی ہیں، ایک علامات صغریٰ ہیں اور دوسری علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ رضوان تک جو قیامت کے علامات ظاہر ہوں ان کو علامات صغریٰ کہتے ہیں۔ مثلا ان میں سے تقریباً 73 تک تعداد ان کی بنتی ہے، جن میں کہ شراب کو مشروب سمجھ کے پیا جائے گا، باپ کی نافرمانی کی جائے گی، اور جو وہ مال زکوٰۃ کو مال غنیمت سمجھا جائے گا وغیرہ وغیرہ، یہ معروف۔ تو علامات صغریٰ تقریباً جو ہے وہ موجود ہیں آج۔ اور دوسری علامات کبریٰ ہیں۔ علامات کبریٰ وہ ہیں جو امام مہدی علیہ رضوان سے لے کر پہلا سور پھونکنے تک جو علامات ظاہر ہوں گی انہیں علامات کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں کہ ان کے ظہور سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں صراحت کے ساتھ وہ بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو ظہور ہوگا، دوسرا یہ کہ خروج دجال ہوگا، دجال نکلے گا، تیسرا اس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرمائیں گے، اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک آگ نکلے گی جنوب کی طرف سے جو لوگوں کو ہانک کے لے کے جائے گی سیریا کی طرف، ملک شام کی طرف۔ اور اسی طریقے سے 3 زلزلے آئیں گے، ایک مشرق میں زلزلہ برپا ہوگا، ایک مغرب میں ہوگا اور ایک جزیرۃ العرب میں ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ دابۃ الارض ظاہر ہوگا، ایک عجیب و غریب خلقت کا جانور کوہ صفا سے نکلے گا۔ تو یہ وہ 10 علامتیں ہیں۔ احادیث پہ فرمایا کہ ان علامتوں کے ظہور کے بغیر قیامت نہیں آئے گی۔ اور سب سے آخری جو ان میں 10 میں آخری جو علامت ہوگی وہ اس آگ کا ظہور ہوگا جو جنوب سے نکلے گی اور ساری دنیا کو جو ہے وہ ہانک کے لے جائے گی ملک شام کی طرف۔ اچھا، یہ آخری یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ میدان حشر قائم ہو جائے گا۔ تو یہ 10 علامتوں کے بغیر قیامت کا وقوع نہیں ہوگا۔ اور ویسے ہی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، کہ روئے زمین پر جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا قیامت واقع نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن و سنت اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ جو بلیو عیسائیوں کا بلیو ہے کہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تصور ہو، لیکن اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایسی کوئی قیامت۔ اس میں ایسا ہے کہ اسی دعوے کا ایک جز یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بلیو ہم نے قائم کیا ہے کہ بلکہ ایک ایسا ارتھکویک آئے گا کہ لوگ جاپان کی ارتھکویک کو بھول جائیں گے۔ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ بائبل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور ان کا فلوریڈا کے کسی میدان کے اندر یہ لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں۔ تو عیسائیوں کی ایک تنظیم یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو اگر یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ یہ وہ سچی کتابوں کا وہ تصور قائم نہیں رہا جو اللہ نے نازل کی تھی، تو بعد کے لوگ تحریف کر دی ہے، لہذا آپ نے اس تحریف شدہ تصور کو قائم کر کے یہ دعویٰ کر دیا، اور وہ تعریف شدہ ہونا ثابت ہو گیا کہ یہ چیز واقعہ جب نہیں ہوئی تو قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ جب قرآن سچا ہے تو قرآن پر بلی